وقت نے اسپیشلی میرا بابا کے بعد جی اب مجھے لگتا ہے کہ میں بہت جلدی بڑی ہوگی اور بہت جلدی اسٹرانگ ہوگی اور پتہ نہیں کہاں سے ہمت آ جاتی ہے. تو مایا ہاؤ اولڈ ور یو وین یو لاسٹ یور بابا؟ 3 years back. ابھی 1 نومبر. تو یہ تھا. اور اس کے بعد پھر جب ساری رسپانسبلٹیز آپ پہ آ جائے نا میرا, تو پھر آپ کو سب کچھ خود سے کرنا پڑتا ہے, اچھا ہو چاہے برا ہو. تو بس پھر اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ اللہ میں یہ کرنے لگی ہوں, میں آگے آپ جانیں جو اچھا ہوگا. چاہے اچھا سم ٹائم ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ آپ نے کیوں کیا, یہ غلط ہے. جب مشکل وقت آتا ہے وہ آنیسٹلی بتاؤں اس ٹائم پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, پر کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کے سامنے چیزیں کھلنے لگ جاتی ہیں کہ اللہ نے کہاں سے کیسے آپ کو بچایا, کیا غلط ہوا. ابھی کچھ عرصہ پہلے, سال بھی نہیں اس بات کو ہوا, تو میں بہت ایک اس پروسیس میں تھی جس پہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں. تو میں نعمان مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ کا ٹرسٹ ہے نا تو دوبارہ رکھیں, وہ رکھیں. تو میں کہتی تھی جی نعمان. اب جو چیزیں مجھے 8 مہینے پہلے سمجھ نہیں آتی تھیں, آج وہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہے. بالکل جو کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک میرے بھائی نے مجھے ایک دفعہ یہ کہانی سنائی تھی کہ ایک آرٹسٹ تھا, فنکار, تو وہ اس کا فن آگے نہیں بڑھا تھا اور وہ پھنسا ہوا تھا, ایک کسی کشمکش میں تھا یا ایک رٹ میں پھنس گیا تھا. تو وہ ایک صوفی بابا کے پاس گیا, اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی دعا کرے, میرے لیے کوئی آپ کی وش کیا ہوگی. تو انہوں نے کہا میں تمہارے لیے درد کی دعا کرتا ہوں. واو. اور مجھے جب علی نے یہ بات بتائی تو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی, اور پھر جب میری بھی زندگی میں کچھ ہوتا ہے, اونچ نیچ آتی ہے, تو مجھے بار بار یہ بات میرے دماغ میں اس طرح ویوز کی طرح یہ بات آتی ہے کہ جب تک درد نہیں ہوگا زندگی میں تو آپ خوشی کو, اچھی چیزوں کو کیسے اپریشیٹ کریں گے. بڑی گہری بات ہے میرا کہ کبھی ہوتا ہے کہ ہم درد سے بھی تھک جاتے ہیں. صحیح. پھر میں کہتی ہوں اللہ سے کہ بس ختم کریں اس کو, یہ اتنا درد کیسے, کیونکہ سم ٹائم آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا بڑا بھائی نہیں ہے, آپ کے بابا آپ کے ساتھ نہیں, اور آپ مطلب گیو اپ کر دیتے ہو چیزوں کو. لیکن درد کا ٹائم ہوتا ہے میرا, اس نے گزرنا ہوتا ہے, اور وہ آپ کو بہت سی چیزیں سکھا کے گزرتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ چلو اللہ کوئی نہیں, اتنی برداشت ہے میرے میں, اور درد دے دیں اور سہ لوں. اور آپ اتنی خوبصورت اسمائل کے ساتھ مایا یہ باتیں جب کر رہی ہیں, آپ میں کیسے آتی ہے اتنی, آئی نو کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کا جرنی مشکل بھی رہا ہے جو شاید میں دیکھ نہیں سکی کیونکہ آئی واز ناٹ ود یو ایٹ دا ٹائم, بٹ یہ جو آپ نے کہا کہ اب آپ کا کسی بھائی یا بابا کا سایہ نہیں ہے, تو آپ کے اندر کیا باتیں چلتی ہیں جب یہ آپ, مطلب آئی نو کہ وی آل ہیو فیتھ ان گاڈ اینڈ ہم سب کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے, بٹ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. تو یو نو وٹ آئی مین, تو آپ کیسے اپنے آپ, میرا ایسا نہیں ہے کہ میں اب کہہ رہی ہوں تو آسان ہے. شاید آپ مجھ سے یہ بات 5-6 مہینے پہلے پوچھتی تو میرے لیے تو کہنا بھی اتنا مشکل ہوتا. اور یہ بالکل ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو اس ٹائم سے گزر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت اگر ویسا نہیں رہا تو ایسا بھی نہیں رہے گا. بالکل. تو ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے آپ کو, اور زندگی یہی چیز ہے. اگر آپ کو آج ایک چیز ہوتی ہے نا, آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دے دیں, یہ دے دیں, مجھے چاہیے یہ, تو میں بھی اللہ آپ کی دعاؤں کے سامنے آپ کو وہ دے بھی دے بعد میں, پر بعد میں وہ آپ سے لے بھی لے, کیونکہ وہ آپ کی قسمت میں نہیں ہے. تو آپ سے کیا, کس نے کیا لے لیا؟ نو بٹ somebody, آپ کا مطلب what happened in the last year? I mean not like last year. میرا یہ تو بہت پرانی چیزیں شاید لوگ نہیں جانتے اور موقع نہیں ملتا لوگوں کو بتانے کا, نہ کہنے کا, بٹ ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے زندگی میں. اور میں لوگوں سے کہتی ہوں جتنے لوگ مجھے ملتے ہیں کہ بس سکون, صبر اور بس اللہ پہ یقین, that's it. Okay. تو مایا, you been in love? کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہاں, پر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کہانی پیار محبت کی ہے تو نہیں, اور بھی بہت دکھ ہے. نہیں بالکل, اور بھی بہت دکھ ہے زمانے میں محبت کے, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. بٹ یہ آپ نے بڑی مجھے میں یوزلی جب میں کسی سے بات کر رہی ہوتی ہوں تو میں سوال جواب ہوتا رہتا ہے, بٹ ابھی میں تھوڑی سی وہ ہو گئی ہوں کیونکہ آپ نے مجھے لگا ہے آپ کو دیکھ کر اور آپ کی جرنی کو فالو کر کہ یو بن تھرو سم تھنگ. اب وہ چیز کیا ہے, اب جب وقت آئے گا آپ اس کے بارے میں شاید بات بھی کریں گی. آپ نے اپنے بابا کی پاسنگ کے بارے میں کافی بات کی, اور آپ اکیلی ہیں, اور اس انڈسٹری میں مایا, ان دس انڈسٹری جب عورت اکیلی ہو, جب ایک ایکٹریس اکیلا جرنی کر رہی ہو تو مشکل ہو جاتا ہے کافی. آئی ڈونٹ تھنک سو میرا کہ
مشکل ہوتا ہے. میں ایسا نہیں کہوں گی کہ یہاں پہ لوگ بہت اچھے مجھے ملے اور بہت سے لوگوں نے مجھے سنبھالا بھی, بہت سے لوگوں نے اچھی چیزیں بھی مجھے بتائیں, جن میں عاصم بھی ہیں, جن میں احسن بھی ہیں. انہوں نے سمجھایا چیزوں کے بارے میں. کبھی آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کیا کرنے والے ہو, کیا چیز غلط ہے, کیا ٹھیک ہے, پر مجھے لگتا ہے کہ ایک روڈ ہے نا میرا, اگر اس میں کچھ بھی نہیں ہے نا اور سیدھی روڈ ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اسپیڈ بریکر کیا ہے, ٹوٹی بھی سڑک کیا ہے. تو جب اپنی منزل تک پہنچیں گے نا پھر آپ کو سکون آئے گا, آپ خوش ہوں گے کہ اچھا اتنی مشکلوں کے بعد اب یہاں تک پہنچے. تو میں نے کبھی ان چیزوں کو ڈس اون نہیں کیا. میں نے رکشے میں بھی ٹریول کیا ہوا ہے, میں نے بہت دھکے بھی کھائے ہوئے ہیں. سب کچھ کرنے کے بعد جب میں آج یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھتی ہوں نا 10 سال پہلے میں کیا تھی اور کیسے یہاں تک پہنچی, تو میں بہت اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں اور میں لوگوں کا کہ جنہوں نے اتنا پیار دیا. بالکل مشکل ایز اے لائک ایک عورت کو لے کے, ایک لڑکی کو لے کے, آئی ڈونٹ تھنک سو. اچھا آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے مایا, آئی ہیو ٹو جسٹ بی آنیسٹ اینڈ سے, کہ کیونکہ ہمارا جو فن ہے اس میں ہماری لکس, اب دیکھیے میں نے مطلب 2 گھنٹے میں نے یہ بال بلو ڈرائی کیے, آپ کے لیے نیل پینٹ لگایا, بڑی سی انگوٹھی پہنی جو اسکرین پہ نظر آئے گی, مطلب آپ دیکھ رہی تھیں کہ یہ ادھر چیزیں مائک لگ رہا تھا, یہ کپڑے کسی ڈیزائنرز کی طرف سے. ہماری انڈسٹری میں یہ ہوتا ہے ایک کہ آپ کی جو لکس ہیں یا آپ کی جو وائب ہے یا آپ کا جو کرزما ہے, جو کموڈٹی آپ بیچ رہے ہیں وہ ایک بسکٹ نہیں ہے یا چائے نہیں ہے, وہ آپ خود ہو ان اے سینس, رائٹ؟ اگر کسی ڈائریکٹر کو میرا سیٹھی کی کانفیڈنس نہیں پسند تو وہ نہیں میرا سیٹھی کو کاسٹ کریں گے. اگر کسی ڈائریکٹر کو شائع لڑکی نہیں چاہیے یا ایک یہ آئی تھنک یہ کیریکٹر کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے. میں بھی کوئی ایسے کیریکٹرز ہوں گے جو میں بھی نہیں کر سکتی, تو وہ ڈائریکٹر کو بھی پتا ہوگا کہ یہ لڑکی یہ کر سکتی, یہ نہیں کر سکتی. تو اس پہ جا کر ان سے سوال کرنا کہ میں کیوں نہیں کر سکتی یا میں کیوں نہیں کر سکتا, وہ غلط ہے. وہ چیز مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے ابھی, کیونکہ مجھے اس لیے زیادہ پتا ہے کہ میرے ساتھ 1-2 نئے کیریکٹرز کو انہوں نے لاک کرنا ہے, تو اتنے آڈیشنس لے لیں, اور میں کہتی ہوں کوئی بھی لے لیں, اتنی نئی لڑکیاں آ رہی ہیں, کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے, ڈسارٹ نہ ہو جائے. میں نے کہا نہیں, ہمیں وہ ایکوریٹ وہی چاہیے جو ہمیں چاہیے. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے مشکلات کی بات کی, لیکن آپ نے کہا کہ الٹیمیٹلی اچھے لوگ ہیں, بہت سارے ہیں. اور آئی تھنک میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ خود دل کے بہت پیارے ہوں نا اور اچھے ہوں تو آپ کو اچھے لوگ. آئی 100% اگری, بالکل صحیح. آئی ایکچولی ریئلی اگری ود دیٹ, بیکاز جو آپ ہوتے ہو وہ نظر آ جاتا ہے, اور پھر دوسرے بھی شاید شروع میں کوشش کر لیں گے کہ چلاکی ادھر ادھر کی, بٹ اینڈ میں پھر وہ جیسے آپ ہو گے کھل جاتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. شوکت خانم کے لیے آپ مایا, یور اے برانڈ ایمبیسڈر, آپ یہ کیوں کرتی ہیں؟ شوکت خانم کے لیے جو بریسٹ کینسر اویئرنیس کی کیمپینس تھیں, اس سال میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو مجھے ویسے ہی کچھ اپنے آپ کو سکون کے لیے چاہیے تھا, کیونکہ اوبیسلی آپ کو سمجھ نہیں آتی اب کیا کریں, کدھر ڈھونڈیں ان کو. تو مجھے کال آئی اور میں نے کہا ہاں کرتے ہیں, لیٹس ڈو اٹ. وہ شروع کیا, اور پھر وہ مجھے اس وارڈ میں لے کے گئے جہاں بچے تھے کینسر پیشنٹس. مجھے لگا کہ میرا غم تو کچھ بھی نہیں ہے, میرا دکھ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو پیرنٹس آتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جن کو پتہ نہیں کہ صبح ان کا بچہ ان کے ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ غم جو میں نے دیکھا تو میں نے کہا اللہ میاں اگر اس کے علاوہ کچھ کرنا ہے تو میں ڈیفینیٹلی کروں گی. اور ہمارے ایز این ایکٹر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اوپر اتنی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, ہمیں صرف اسکرین پہ آ کے پیارا نہیں لگنا, ہمیں صرف 2 ڈائلاگس نہیں بولنے, اور بھی بہت سے کام ہیں. مے بی آپ کی کوئی بات سن کے کسی کی زندگی بچ جائے, میری کوئی بات سن کے کسی کی زندگی بچ جائے, تو اس سے زیادہ کیا خوبصورت بات ہوگی. دیٹس بیوٹیفل. اور آپ کے دل کے نزدیک یہ بریسٹ کینسر بہت قریب ہے, کیونکہ میری خالہ اس پورے پروسیس سے گزری ہوئی, تو میں نے ان کو دیکھا ہوا, اپنی کزنس کو دیکھا ہوا ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کینسر ایک لفظ جو ہے نا سن کے اب ہم لوگ شاید یوز ٹو بھی ہو گیا, اچھا کینسر ہو کے ٹھیک ہے, پر یہ بڑا خوفناک پروسیس ہے پورا. تو جو وہاں سے نکلتے ہیں, میں انہیں سروائیور نہیں کہتی, میں تو نہیں کہتی واریر. یہ تو مطلب یہ جیت کر آئے ہیں, اپنی زندگی کو واپس لینا یہ کم لوگوں کی بات ہے. بالکل. تو آپ کی امی جو ہیں جی, وہ آپ کی زندگی میں مایا کس قسم کی کیا ہے وہ آپ کے لیے؟ میرے لیے وہ سب کچھ ہے میرا. میں نے آج تک یہ بات کبھی نہیں کہی, اور آج میں پہلی بار یہاں پہ بولوں گی کہ میری جو فیملی میرے اماں اور بابا کی کبھی نہیں بنی زندگی میں, کبھی نہیں بنی. اچھا. اور وہ شاید میری ماں ہمیشہ پوری زندگی
یہ سوچ کے ہمارے ساتھ رہیں کہ اگر میں چلی جاؤں گی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. یا میں یہ نہیں کہتی کہ میرے بابا غلط ہے, بٹ وہ ہوتا ہے نا کہ دو انسانوں میں نہیں بن پاتی. بچوں کے لیے وہ دونوں ساتھ میں تھے, پر میں نے ماں کو اس طرح سے دیکھا کہ میری ماں نے کہا کہ نہیں اچھا میں اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ. وہاں پہ میرے بابا نے بھی اتنی ہی کی محنت, لیکن وہ چیزیں نا میرے ذہن میں بیٹھ گئی ہوئی تھیں بچپن سے لے کر اب تک کہ اچھا یہ جو ایک ایون تو ان کی لو میرج تھی. اچھا, لو میرج کے بعد کے جو حالات میں نے دیکھے ہیں وہ میں شاید مجھے لگتا ہے کہ پیار سے ڈر ہی لگے مجھے. پر اس کے بعد میں نے اپنی اماں سے کہا تھا فرسٹ ٹائم کہ اماں اچھا مجھے یہاں جانا ہے, کام کرنا ہے. تو میں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں, تو میں تمہارا ساتھ دوں گی, بٹ بیٹا کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا, کیونکہ میری اماں پہ آلریڈی بہت پریشر سے. تو نے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی تو شاید تمہارے بابا نے آج تک جو مجھے نہیں کہا وہ ان کو موقع نہ مل جائے. تو میرے پہ بہت پریشرس تھے یہ سب کچھ دیکھنے کے, فیملی نہ بولے, میرے بابا یا اماں یا اس طرح سے. تو میں نے کہا نہیں اماں. پھر بابا نے تو خیر بات نہیں کی مجھ سے کافی عرصہ, میں بہت بار بتا چکی, لیکن اس کے بعد ان کے جانے سے پہلے وہ بھی خوش تھے. میں ٹرکی میں تھی. اور اینی وے سو پھر یہ ہوا, اور اماں کو جب میں دیکھتی ہوں اب تو اماں کو دیکھ کے سکون آتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم جھگڑتے نہیں, اماں کا میرا کوئی نہیں ماں بیٹی کا جو رشتہ ہوتا ہے تو وہ کبھی ناراض بھی ہو جاتی ہیں, انہیں چیزیں بری بھی لگتی ہیں, پر پھر ہم لوگ جو ساتھ میں بیٹھ کے کھانا اور وہ ڈیلی کی ڈسکشنز, اچھا میں ایسا کر لیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کہیں پہ کامیاب ہوں تو ان کی دعا ہے, میں تو کچھ نہیں ہوں. تو آپ کے ماما ابا کی لو میرج تھی بٹ پھر نہیں بنی بیکاز بہت مختلف انسان تھے شاید کیونکہ اس زمانے میں آپ کی تو ڈیلی فون پہ بات نہیں ہوتی تھی, نہ اس طرح کے تھے, نہ آپ کی ملاقات ہوتی تھی, سب کچھ. تو وہ جتنا سمجھ آیا, جتنی بار ملے ہوں گے, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے وی میٹ فار ایچ ادر. پر شادی کے بعد ان کو ریئلائز ہوا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن دونوں نے کبھی بھی ہمارے سامنے اس طرح سے جھگڑا نہیں کیا. دونوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اچھا اماں کے پاس چلی جاؤ یا بابا سے بات کی تو میں سے نہیں کرنا. انہوں نے ہم بچوں کو اتنی ہی اسپیس دی, اتنا ہی سمجھایا. ایون تو اگر کبھی کوئی غلط ہوتا تو میری اماں کہتی تھی خبردار اگر اپنے باپ سے اونچی آواز میں بات کی. ایون بابا مجھے کہتے تھے کہ اپنی ماں سے نہیں بات کرنی ایسے, وہ میری بیوی ہے, میں جو مرضی کہوں یا بات کروں, ہمارے تو آپ لوگوں نے نہیں کرنا. تو یہی چیز آئی تھنک سیکھی ہے ہم نے. بالکل. اور جو چھوٹی مایا تھی جو پک ٹیلز, مجھے تو وہ آپ کی پک ٹیلز والی تصویر, اٹس ٹو کیوٹ مایا, یو مسٹ ڈو مور آف دوز. آپ نے مجھے کہا کہ آپ میں وہ انگ اور ادائیگی نہیں تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ میں جو کیوٹنس ہے نا, سب ایکٹریسز کا اپنی ایک چیز ہوتی ہے, یو نو, بٹ آئی تھنک دا کیوٹنس دیٹ یو ہیڈ اٹ آل along. تو بچپن میں آپ کیا کھیلتی تھیں, مطلب ڈریس اپ کھیلتی تھیں سب نہیں, یا آئی یوز ٹو بی اے ٹام بوائے. میرا میں مطلب کبھی بھی میرے اندر مطلب کچھ بھی پہن لیا, ٹراؤزر پہن لیا اور سویٹ شرٹ پہن لی یا شرٹ, اور کچھ بھی نہیں پتا تھا کسی کی شادی. میں نے آپ کو انٹرویو کے شروع میں کہا کہ مجھے آپ سب سے اچھی لگتی ہیں جینز میں, مایا کی جو ٹام بوائے والی روح ہے وہ باہر آ جاتی ہے. مطلب مجھے لگتا ہے میں کمفرٹیبل ہوتی ہوں اس میں, بٹ شلوار کرتا یہ میری دو بہت میں ان میں کمفرٹیبل ہوتی ہوں. تو شروع میں تو نہیں پتا تھا, پھر جب آپ نے آنا ہوتا ہے ایکٹنگ میں تو پھر آپ کو ہر چیز اپنی اس کے اکارڈنگ کرنی پڑتی ہے. اور جو شاید لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اچھا یہ مایا ہے, یہ شاید میں نہیں ہوں. مطلب میں اپنے کمرے میں مایا ہوں گی, میں اپنی اماں کے ساتھ مایا ہوں گی, لیکن آپ کو اتنی بناوٹ تو اپنے کرنی پڑے گی. صحیح. تو اماں نے کہا کہ مریم, مایا علی مریم تنویر سے زیادہ اچھا نام ہے. کس نے آپ کو ایڈوائس دی؟ میں ایکچولی مجھے کسی نے ایڈوائس دی, میری تو کوئی سنے بھی نہ اس ٹائم پہ. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ نام میرا ہے. میری دادی نے میرا نام رکھا تھا, اور میں بہت بیمار ہو گئی تھی جب میں 9th میں تھی. تو میری اماں کو کسی نے کہا کہ نام بدل دو, یہ نہیں سوٹ کرتا کبھی کسی پہ. تو اماں نے کہا ٹھیک ہے, میرے لیے میری بیٹی امپورٹنٹ. تو میرے بابا نے کہا نہیں نام تو نہیں بدلا جائے گا کیونکہ میری اماں نے رکھا ہے. بالکل. تو وہ والی کہانی علیحدہ شروع ہو گئی. تو پھر اماں نے کہا اچھا میں تو بلاؤں گی اس کو. تو مجھے آدھے لوگوں نے مایا کہنا شروع کر دیا, آدھے نے مریم. تو آپ کو کیا لگا اس وقت؟ مسٹ ہیو بین مطلب میں بہت یوز ٹو تھی ان چیزوں کی. وہاں 9th تک آتے آتے تو بہت یوز ٹو ہو گئی تھی, لیکن پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے. ایون تو جو میرے فرینڈس ہیں انہوں نے مایا کہنا شروع کر دیا مجھے. تو جب میرا پہلا شو تھا تو اس میں میرے دوست نے کہا تم مایا کے نام سے شروع کر لو. مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے نام. اچھا, مجھے ہائسم نے بھی بولا تھا, کیونکہ میں نے ہائسم کو کہا کہ ہائسم آئی تھنک مجھے مریم ہی کر لینا چاہیے واپس. انہوں نے کہا نہیں مایا ٹھیک ہے. اوکے, مایا از لولی بیکاز مایا ہر جگہ سیٹ ہو جاتا ہے نا. اٹس کائنڈ آف, میں نے ایسے سوچا نہیں ویسے. ہاں, مطلب مایا میں اگر آپ بالی ووڈ میں دیکھیں تو کافی ایکٹریسز کا فلم میں نام مایا ہوتا ہے, اور اس میں رومانس اٹیچڈ ٹو دی نیم مایا.
تو جب آپ یونیورسٹی میں تھیں جی مریم اور مایا کے درمیان آپ کی امیجن آپ کی فیوریٹ سبجیکٹ کیا ہوتی تھی؟ اللہ اوکے سو میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے گریجویشن میں اور ماسٹرز میں نے میس کمیونیکیشن کیا ہے. سائیکالوجی پڑھنے کا بھی ایک ریزن یہ تھا میرا کہ وین آئی واز ان فرسٹ ایئر تو وہ کہتے ہیں نا کہ بچپن سے آپ کی چیزیں جو آپ کے دماغ میں ہوتی ہیں وہ نکلتی ہیں. میں نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا, یہ بات بھی کسی کو نہیں پتا تھی, آپ کو فرسٹ ٹائم بتا رہی ہوں اس شو میں. تو میں نروس بریک ڈاؤن ہو گیا اور پھر آپ کیا 18 کی تھی؟ نہیں میں آئی تھنک 16 کی تھی. اور اس ٹائم پہ جب میں نروس بریک ڈاؤن ہوا جی تو میری دنیا بدل چکی تھی تب تک. مجھے یاد ہے کہ میرے ایگزامز ہونے والے تھے اور میں پڑھ رہی تھی اور مجھے یاد ہے میں گلاس پانی کا اٹھانے کے لیے گئی اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں تھی. تو جب مجھے ہوش آیا اور میں ہاسپٹل میں تھی تو میں نے کہا اماں بس اب گھر چلتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوا ہے مجھے, تو بس گھر جا کے پڑھنا ہے. اور میں مطلب شام ہو گئی تو میں نے کہا بیٹا آپ 2.5 دن سے مطلب 2 دن سے آپ ہاسپٹل میں ہیں, مجھے ہوش نہیں تھا. میرے لیے بہت ڈفرینٹ تھا یہ میرا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا کہ مجھے ہوش نہیں, اور ایک 16 سال کی لڑکی کے اوپر. بالکل. میں گھر آئی اور مجھے لگا میں ٹھیک ہوں, جو بھی میڈیسنس تھیں, اور آہستہ آہستہ مجھے اپنی باڈی کے اندر چینجز فیل ہونے لگ گئے. میرے لیے کیا تکلیف تھی, میرے لیے کیا تھا وہ سب کچھ. اسی دوران میں نے اپنے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دین جب اس پہ آئی اپنے گریجویشن میں تو مجھے میڈیسن دیتے تھے ڈاکٹر جو مجھے زبان کے نیچے رکھنی ہوتی تھی کیونکہ مجھے بہت برے فٹس آتے تھے. انزائٹی تو ایک بہت چھوٹا لفظ ہے. تو جب فٹس آتے تھے تو مجھے میرے بابا پکڑتے تھے یہاں سے. ایپیلیپسی تھی یا کیا تھا؟ ناٹ ریئلی بٹ آپ پہلے شیور کرتی تھی میں اور ایک دم سے مجھے یاد ہی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوتا تھا. پھر میری پورا ٹریٹمنٹ شروع ہوا سارا کچھ, اور میرے تھراپسٹ تھے, سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر, وہ سب کچھ. اور وہ ٹائم جو لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ شرم کھاتے ہیں بات کرنے سے, ایکچولی میں نے فیس کیا ہے. اور بہت پہلے میری فیملی میں اگر آ کے کوئی پوچھتا تھا اچھا اس کو کیا ہوا ہے تو کہتے کچھ نہیں ایسے بس ایسی طبیعت خراب ہے. اور ہم نے کہیں جانا ہوتا تھا تو میرے پیرنٹس مجھے کہتے تھے اپنی میڈیسن رکھ لو, وہاں پہ کچھ ایسا نہ کرنا. اور میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میں خود سے کچھ نہیں کر رہی, یہ تو ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور پھر جو سیشنز ہوتے تھے میرے اس کے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ, اور وہ پھر پہلے میرے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے تھے, پھر ان کے ساتھ الگ ہونے لگ گئے. تو ان سے پھر میں نے کھل کے دل کی بات کرنا شروع کی. میری اماں سے یا میرے بابا سے کبھی بھی میرا کوئی فرینڈلی بیہیویئر نہیں تھا, بڑے اسٹرکٹ ابا تھے, رسپیکٹفل بہت زیادہ. اور میری اماں بھی آئی تھنک کلاس 10th یا 9th کی ہی بات, نہیں آئی تھنک 10th کی بات ہے, تو میرے گھر میں کیبل نہیں تھی. اچھا. تو ایک ڈاکٹر ایک شو تھا اس پہ بیٹھے ہوئے تھے, اسی طرح سے ڈاکٹرس کا پینل تھا, تو میں وہ دیکھ رہی تھی, PTV پہ تھا. تو میں نے جو سمٹمز وہ بتا رہے تھے انزائٹی کے, ڈپریشن کے, اسٹریس کے, وہ مجھے اس ٹائم پہ فیل ہوتے تھے. تو میری اماں کچن میں تھی, میں ان کے پاس کچن میں گئی, میں کہا اماں وہ جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں نا وہ سب کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے ابھی. تو انہوں نے کہا چلو بیٹا جا کے نا TV بند کرو, پڑھنے بیٹھ جاؤ. تو پہلی روک جو مجھے آئی تھی وہ یہاں سے آئی تھی. اور 1 سال کے بعد, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھیں اور آپ کو کچھ ہونے لگ جائے انزائٹی اور آپ کو ہو کہ اچھا مجھے تو ڈپریشن ہے, یہ بہت سالوں سے یہ چل رہا ہوتا ہے. کچھ ایسی چیز آپ کو ٹریگر کرتی ہے. بالکل. تو وہ بس ٹریگر کر گئی مجھے کچھ چیزیں. تو مایا میں نے بھی ابھی مطلب میں بھی تھیراپی پہ جاتی ہوں انفیکٹ. ہاں اچھا بالکل. اور مطلب تھیراپی پاکستان میں اتنی شیم اٹیچڈ ہے تھیراپی کے ساتھ, حالانکہ تھیراپی کیا ہے, میری تھیراپسٹ ادھر بیٹھی ہوتی ہیں جہاں جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں, اور ہم دل کی باتیں کرتے ہیں. میں نے اس پہ بہت لمبی تفصیل سے بات بھی کی ہے. تو خیر وہ بالکل ایک الگ بات ہے, بٹ ظاہر ہے آپ کے اندر جو ٹراما ہوتا ہے وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. کبھی کبھی آپ کی باڈی ایسے ریئیکٹ کرتی ہے جب کہتے ہو کہ مجھے کیوں گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے مجھے. تو آپ کو گھر پہ پریشر تھا جو آپ کو گھبراہٹ ہوتی, اسکول پہ پریشر تھا؟ میرا میں نے بتایا نا کہ میرے ماں باپ کی نہیں بنتی تھی, تو وہ اوبویسلی کہیں نہ کہیں مجھے افیکٹ کر رہی تھی چیز, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا. اور اسپیشلی جب میں کہتی ہوں نا پیرنٹس کو اپنی اولاد سے بڑا فرینڈلی ایک رکھنا چاہیے رشتہ, تو وہ بھی نہیں تھا. اور مطلب کس سے جا کے میں بات کرتی اور کیا تھا میرے ساتھ. پر جب وہ سب کچھ ہونا شروع ہوا تو میری اماں سمجھ گئی یہ بات. اب پھر ان کی میری ایک ڈفرینٹ ان کا میرا ریلیشن شروع ہو گیا. لیکن میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ شاید میرے پاس موقع تھا, میں وہاں تک پہنچ گئی. ایسی بہت سے لوگ ہوں گے جو شاید نہیں کر پاتے ہوں گے یہ بات. اور جب مجھے فٹس آتے تھے نا میرا, تو مجھے اس کی وجہ سے بیک بون کا سیویئر ایشو اب تک چل رہا ہے, اب تک. اور اسی دوران میں نے کام شروع کیا میرا,
उसी में मैं कराची जाती थी, मेरी अम्मा हमेशा कहती थी अपनी मेडिसिन अपने साथ रखना, और किसी को नहीं पता, सबको पता है मैं हंस रही हूँ. माया ऑनेस्टली अभी मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहूँगी, बट यू नो आई डिडंट नो दिस अबाउट यू. जब मैं आपको देखती हूँ, जब हम मिलते हैं शोज़, अवार्ड शोज़ पे मिलते हैं, जब मैं आपको सुनती हूँ, जब आप अवार्ड जीतती हैं, आप स्पीच देती हैं, जब आप मेरे सामने भी बैठी हैं, आप में एक इतना एक सब्र है जो आपने अपना लिया है आपकी बातों में, आपने अपना लिया, आपकी मतलब रगों में मुझे लगता है जैसे दौड़ता है. और आज आप मुझे ये बातें बता रही हैं, ऑनेस्टली आई हैड नो आइडिया दैट यू नो आपको 16 की उम्र से आपको एंग्जाइटी थी. आई मीन यू आर एन इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग पर्सन. आई थिंक बन जाता है इंसान. मैंने आपसे कहा कभी कभी आपके अंदर वो चीज़ होती है, कभी आपको हालात बना देते हैं और आपको लगता है कि शायद मैं हंस रही हूँ और वो सब कुछ, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में क्या है वो किसी को नहीं पता.